آج ہم مشرق وسطیٰ میں 4 دہائیوں تک کام کرنے والے سینئر صحافی جاوید احمد صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں ہوں عمار کیانی۔ میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل تنازع کیا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع جو ہے، اس کی بنیادیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان ہمیں تلاش کرنی پڑیں گی۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس خلا کو برطانوی سامراج نے پورا کیا، اور ان کے ایک وزیر اعظم تھے بلفورڈ، جنہوں نے ایک خط کے ذریعے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کی، جسے بلفورڈ ڈکلیریشن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دنیا بھر سے اسرائیلیوں نے آ کے فلسطینیوں کی زمین پر زبردستی قبضہ کرنے کا آغاز کیا، جس میں ان کی دہشت پسند تنظیمیں بھی شامل رہی ہیں۔ دوسری بنیادی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ قابضین کا معاملہ ہے کہ دوسرے ممالک سے آنے والے قابضین نے وہاں پہ کی زمین پر زبردستی قبضہ کیا، جس میں ان کی حمایت بے شمار سامراجی ممالک کرتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچ کر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کی، یہ بالکل غلط اور بوگس ہے۔ جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا 1948 میں، تو آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت پورے فلسطین کی سرزمین کے 1% رقبے کے اوپر اسرائیل نے اپنی مملکت کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ ایک ایسی ناجائز ریاست تھی جس نے آج تک اپنا باؤنڈری ڈکلیئر نہیں کی۔ دنیا کے نقشے پر موجود جتنے بھی قومی ریاستیں ہیں، ہر ایک کا ایک ڈکلیئرڈ بارڈر ہوتا ہے۔ ان کا بارڈر ڈکلیئر نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں۔ اور ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بے شمار مسلمان ممالک نے یا مسلم اکثریت کی قومی ریاستوں نے اسے تسلیم کر رکھا ہے، جس میں ترکی ہے، مصر ہے، اردن ہے، ٹینیزیا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور سو آن، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اس لحاظ سے ابھی جو معاملہ اٹھا ہے، یہ ہم نے 3 باتیں کی ہے۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قابضین کے خلاف اپنی سرزمین کی آزادی کا معاملہ ہے۔ حزب اللہ کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام یہاں پہ 1980 کی دہائی میں 2 بڑے انقلاب آئے ہیں۔ ایک ہے افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب، اور اس کے چند ہی مہینوں کے بعد ایران میں ایک مذہبی بنیاد پرست انقلاب لایا گیا، جس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہاں پہ آنے والے انقلاب کو مذہبی قوتوں کے ذریعے امریکی سامراج اور فرانسیسی سامراج نے اس انقلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مذہبی انتہا پسند ایران میں برسکتدار لائے گئے۔ ان مذہبی انتہا پسندوں نے اپنے برسکتدار آنے کے کچھ ہی عرصے بعد خلیجی ممالک میں انقلاب برآمد کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت ان کا خیال تھا کہ خلیجی ممالک اور عرب ممالک میں وہاں پہ جب ہم انقلاب برآمد کرنے کا اعلان کریں گے تو وہاں پہ شیعہ آبادی اٹھ کھڑی ہوگی، اور ان تمام ممالک سے بادشاہ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہاں پہ شیعہ حکومتیں قائم ہو جائیں گی، جس میں وہ خاصے ناکام رہے۔ اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 9 سال تک ایک جنگ چھڑی جو کہ عراق کے ساتھ تھی، اور وہ عراق کو کمزور کرنے کی بے پناہ کوششیں کرتے رہے، جس میں انہوں نے خاصی ناکامی اٹھائی۔ اس کے بعد ایران نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا عمل جو تھی، یہ شیعوں کی ایک تنظیم تھی، کیونکہ 80 کی دہائی میں لبنان جو تھا اس کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس میں عمل نام کی ایک تنظیم بنائی گئی، جو کہ بعد میں آگے بڑھ کر جس نے حزب اللہ کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں پہلے مجاہدین تھے، جنہیں اپ گریڈ کر کے طالبان بنایا گیا۔ اب حزب اللہ کے جو سربراہ ہے وہ حسن نصر اللہ ہے، جن کو پوری کی پوری امداد جو ہے وہ ایران کی طرف سے ملتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایران کو یہ جب صدام کو گرانے کی کوشش کی گئی،
اس میں ایرانیوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا اور اس کے نتیجے میں ایران کو عراق، سیریا اور لبنان تک زمینی رسائی حاصل ہوگی، جس سے یہ اپنے توسیع پسندانہ خیالات کو پورے گلف میں یا پورے مشرق وسطیٰ میں پہنچا رہے ہیں۔ حماس کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ حماس کی بنیاد تو بنیادی طور پر شیخ رمضان جو تھے، انہوں نے پچھلی صدی میں ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس کو بنانے میں امریکہ، اسرائیل، مصر، سعودی عرب، قطر اور ایران کا بھی ہاتھ ہے۔ اور یہ کتنی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایران ایک شیعہ ملک ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سنی تنظیم کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں سامراجی ممالک بھی شامل ہے اور اسرائیل بھی شامل ہے، بلکہ فنڈنگ تک کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے کہ سارے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اوسلو ایکارڈ جو کہ PLO اور اسرائیل کے درمیان وجود میں آیا تھا، اس کے تحت ایک فلسطینی ریاست قائم کی گئی تھی جس کو PLA کہتے ہیں، جس کے محمود عباس صدر ہیں۔ وہ اردن کے ساتھ واقع مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں تھا۔ غزہ کی پٹی جو ہے وہ بھی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد دوبارہ عربوں کو واپس مل گئی تھی۔ یہاں پہ 2006 میں اسرائیلیوں نے حماس کی حمایت کر کے ان کو کامیاب بنایا، اور یہاں سے PLO کا جو ہے مداخلت بالکل ختم کر دی گئی۔ اب بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریے میں 3 قوتیں بنائی گئی ہیں، ایک اسرائیل ہے، دوسری PLA کی حکومت ہے جس کے سربراہ محمود عباس ہے، اور دوسرا ایک تنظیم ہے جن کو سیاسی زبان میں نان سٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں۔ یہ شیخ رمضان کی بنائی ہوئی تنظیم جو ہے، اس کو امریکہ اور کچھ اور ممالک جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں۔ اور اب اس وقت لیٹسٹ صورتحال ہے کہ 17 دنوں میں تقریباً 7,000 لوگ جو ہیں وہ اسرائیل نے ہلاک کر دیے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، اور مسلم اکثریت کی جو قومی ریاستیں ہیں ان کے احتجاج میں ہمیں کوئی انسانی شکل نظر نہیں آتی۔ اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ فلسطین کا معاملہ جو ہے یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ کیوں چلی میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کیوں اسپین میں مظاہرے ہو رہے ہیں؟ وہ تو کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں کہ فلسطینی عوام پر غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، وسیع پیمانے پر اس کو روکا جائے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بڑی جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ اس کے واضح امکانات موجود ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل اور ایران کا ایک پرانا تنازع بھی موجود ہے، وہ ہے ایٹمی ٹیکنالوجی۔ اسرائیل ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو یا ایٹمی بڑھوتری کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ اسرائیل اس سے پہلے 1981 میں عراق کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر چکا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی لڑائی موجود ہے جو کہ اقوام متحدہ میں لڑی جا رہی ہے، جس میں روس اور چین کا کردار خاصا مثبت ہے۔ امریکہ اور اس کے حواری جو ہے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے حواری جو ہے، وہ ایک ظلم کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اس سے یہ امکانات موجود ہیں کہ اگر یہ بمباری جاری رہتی ہے اور اس کی کوئی فائر بندی جلدی نہیں ہو سکتی، ایران یا اس کے پڑوسی ممالک جو ہیں کسی حد تک بہت جو کمزور ہیں، مصر، اردن اور سیریا بھی اس میں کودنے کے امکانات موجود ہیں۔ فلسطینی تنظیم آزادی کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دنیا پوری میں مشہور فلسطینی تنظیم آزادی کے سربراہ یاسر عرفات، بلکہ ان کا نام ہی فلسطین کے نام کے ساتھ منسلک ہے۔ یاسر عرفات کویت میں بطور انجینئر کام کرتے تھے، اور وہیں پہ انہوں نے الفتح جو ان کے سب سے بڑی تنظیم تھی اس کا قیام عمل میں آیا، اور فلسطینی تنظیم آزادی تقریباً 8 سے 10 مختلف فلسطینی گروپوں کا ایک امبریلا ہے، چھتری ہے یا ایک اتحاد ہے، جس میں جارج عباس جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کمیونسٹ لیڈر ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی
لیلا خالد، جنہوں نے اسرائیل کے 2 دفعہ طیارے اغوا کیے اور پھر ان کو تباہ کیا. اس کے علاوہ اس میں DFLP ہے، احمد جبریل ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جنہوں نے ملا کے فلسطینی تنظیم آزادی یا انگریزی میں جس کو PLO کہا جاتا ہے. PLO کے تحت وہ سیاسی جدوجہد بھی کرتے رہے اور انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی اسرائیل کی غیر قانونی غیر انسانی قبضہ گیری کے خلاف. اور یہ سب سے پہلے وہ موجود رہے ہیں وہاں پہ اردن میں ان کی بہت بڑی تعداد تھی فلسطینیوں کی، جہاں پہ تقریباً ہمارے جو بریگیڈیئر تھے وہاں پہ ضیاء الحق، انہوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. وہاں سے ان کو نکالا گیا. سیریا میں بھی ان کے کچھ دفاتر قائم رہے، پھر یہ لبنان میں آئے اور لبنان میں صبرا شتیلہ میں ان کا قتل عام کیا گیا فلسطینیوں کا. پھر ان کو ٹیونس لے گئے. ٹیونس میں بھی اسرائیل نے ان کے دفتر پر بمباری کی تھی. یاسر عرفات ایک طرح سے فلسطینی تنظیم آزادی کے سربراہ کے طور پر پوری دنیا کے ممالک کے دورے کرتے رہے اور پورے دنیا میں انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. پاکستان کا اس تنازع میں کیا کوئی سیاسی پس منظر ہے؟ یہ ہماری ایک طویل تاریخ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کے جو ایک سربراہ رہے ہیں مولانا محمد علی جوہر، وہ فلسطین میں دفن ہے. اس کے بعد پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے پہلے اور بعد میں بھی فلسطین کے قیام کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ان کی حمایت کرتے رہے ہیں. ایک دوسرا پہلو میں پہلے بیان کر چکا ہوں جو ہمارے کہ ضیاء الحق صاحب نے جو فلسطینیوں کا قتل عام کیا. شاید آپ کے لیے بات بہت دلچسپ ہوگی کہ فیض احمد فیض جو پاکستان کے بائیں بازو کے بہت بڑے دانشور، ترقی پسند شاعر اور کمیونسٹ لیڈر تھے، وہ یاسر عرفات کے ذاتی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے اپنی کتاب میرے دل میرے مسافر یاسر عرفات کے نام انتصاب کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 2 نظمیں بھی فلسطین کے لیے لکھی ہے اور یہ بیروت میں بھی کام کرتے رہے. وہاں سے ایک لوٹس میگزین نکلتا تھا. عدالت کرتے رہے فیض صاحب، اور انہوں نے اسرائیل کی طرف سے لبنان پر ہونے والی بمباری کا کہ یہ عینی گواہ بھی ہے. اس کے علاوہ کشور ناہید صاحبہ نے بھی ایک کتاب کا ترجمہ کیا فلسطین کے لیے جس میں غالباً لیلا خالد کی بایوگرافی جو ہے شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اپنے طیارے بھیجے تھے سیریا، شام. وہاں پہ ہمارے پائلٹوں نے اسرائیل کے 2 طیارے مار گرائے تھے جو کہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف امریکہ کے دورے کے دوران وہاں پہ یہودی سرمایہ داروں کے ایک ڈنر میں شرکت کر چکے ہیں اور ان کے وہاں پہ انہوں نے بات چیت بھی کی تھی. اس کے علاوہ ان کے وزیر خارجہ خورشید دسوری وہ ترکی میں اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کر چکے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا اور بلکہ ہم نے بھی پوچھا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے روابط خاصے پرانے ہیں. تو پاکستان اور اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار فلسطینی طالب علم جو ہے پڑھتے رہے ہیں. گزشتہ صدی میں تقریباً 10,000 فلسطینی یہاں پہ موجود رہتے تھے اور پاکستان کے عوام کا جذباتی طور پر بھی ایک لگاؤ فلسطینی عوام کے ساتھ موجود ہے. اور خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ترقی پسند، لبرل، باشعور اور باضمیر سیاسی کارکن اور لوگ ہمیشہ فلسطینی تنظیم آزادی کا ساتھ دیتے رہے. اور ابھی جب سے حماس کا غلغلہ پیدا ہوا ہے تو پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو کیش کرانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں.